ماشاءاللہ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج کی اس مبارک رات میں ہم سب اللہ اور کے رسول کے ذکر کی حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور مجھ سے بیشتر سونا اطمینان رکھیے، بہت زیادہ فرق نہیں، خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور برادر محترم محب گرامی حضرت علامہ مولانا چشتی میاں صاحب، ان کی محبتیں ہیں، مولانا نور محمد صاحب ہیں، جان محمد ہیں، یہ سب رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم سب حضور کے غلام ہیں اور حضور کی محبتوں کا ثمرہ ہے کہ ہم آپ کے درمیان موجود ہیں۔ مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ کی سننا چاہتے ہیں، زبردستی لیتے گئے گا، آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ بالکل تھکے ہوئے سفر میں کر رہا ہوں مسلسل مہینوں سے، شاید ہی کوئی رات ایسی گزری ہو جس میں اطمینان کے ساتھ سونا ملا۔ آج پھر نکلنا ہے، کل مراد آباد، پرسوں اجمیر، اس طرح مسلسل سفر ہے، مگر آپ کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کئی روز سے سوئے نہیں۔ بند کر دوں تقریر، بہت دور سے آیا ہوں، بہت محبتوں کے ساتھ آیا ہوں اور روز روز میں آ بھی نہیں پاتا اور روز یہ بلاتے بھی نہیں ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ اس سے پہلے کتنے سال پہلے آئے تھے؟ بھائی کے بھائی لگ رہے ہیں، جلسے کی بات ہے۔ اگر آپ ایسے سنیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ 3 نہیں 30 سال لگ جائیں گے مجھے آنے میں، لگے کہ میں زندوں کے درمیان خطاب تھا۔ عزیز آنے مل جائے، میں شیر بھی چھوڑ دیا اس لیے کہ آپ کا مزاج ایسا نہیں لگا۔ اب دیکھیں ممبر پاک پہ علماء بیٹھے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، قبلہ ہماری شان کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اللہ نے ہمیں کیا عروج عطا کیا ہے، ہمیں کس قدر بلندی اور کس قدر رفعت دی گئی ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، آپ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہیں، عقیدہ اہل سنت ملاحظہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کا مقام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قبلہ آپ تو روح اور جسم کے ساتھ زمین کے اوپر موجود ہیں، مگر قربان جائیں شب برات کی مبارک رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہماری زندگی کا معاملہ کیا ہے۔ قبلہ ذرا توجہ کے ساتھ جملہ سنیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبرستان سے گزرا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ کیا مطلب؟ علماء بیان کرتے ہیں، آپ ائمہ مساجد سے سنا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان سے گزرا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی یا رسول اللہ، قبرستان میں آرام کرنے والے کیا صرف اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں تو ہی سلام کیا جائے؟ کیا نیکوکار لوگ ہوں تو ہی سلام کیا جائے؟ کیا وقت کے ولی کامل ہوں تو ہی سلام کیا جائے؟ کیا وقت کے غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، اولیاء ہوں تو ہی سلام کیا جائے؟ نہیں، حکم عام ہے، حکم مطلق ہے، حکم مقید نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قبرستان میں گنہگار بھی ہے، سیاکار بھی ہے، ریاکار بھی ہے، مکار بھی ہے، گنہگار بھی ہے، تو حضور نے اعلان کر کے بتا دیا کہ قبرستان سے گزرا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا امتی، مصطفیٰ کا چاہنے والا گنہگار ہے، سیاکار ہے، ریاکار ہے، بدکار ہے، عیار ہے، مکار ہے، سینکڑوں سال پہلے قبرستان میں اسے دفن کیا جا چکا، منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کا غلام گزرا اور گزرتے اس نے سلام کیا، جیسے ہی سلام کیا گنہگار بندے نے سلام سنا دی اور سلام کا جواب بھی دے دیا۔ گنہگار کے سننے کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے ایمان کے سننے کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی لیے امام اہل سنت دستی آیا ہوں
اور آپ کو زبردستی بیٹھنا. یہ ملک ہندوستان ہے اور اس ملک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سیکولر ملک ہے. یہاں ہر شخص کو آزادی ہے، جو جہاں چاہے جیسے چاہے رہے، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں. اور اسلام کی شان کوئی بیٹھ سن سکتا ہے. آپ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاء لوگوں کو جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں ضرور بولتے ہیں. مالک میں بھی جاتا ہے الحمدللہ. یہ اللہ بطور تکبر نہیں، بطور تبرک بتایا جا رہا ہے. اپنے گھر میں بہت بولتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ محلے والے جان جاتے ہیں کہ آج لڑائی ہوئی ہے. مگر رسول اللہ کی محفل میں آ کر بولو گے، فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھیں گے. آج کی اس مبارک رات میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی. کیا پتا، اسی لیے لوگوں نے کہا اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. تمہاری ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی اور یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. اس لیے وہاں مت بولو جہاں بولنے سے محلے میں بدنامی ہو، مگر وہاں ضرور بولو جہاں بولنے سے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیا جائے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے بڑھیں. ماشاء اللہ. شاعر کہتا شعر سنیں کہ سند میں رکھتا ہوں میں شر میں منہ دکھانے کی، اور جبین پہ خاک ہے صرف کے آستانے کی. آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں ماشاء اللہ. چشتی بھائی ہمارے اکثر حاضری دیتے ہیں اور ان کی بابا گیری ماشاءاللہ دھوم مچی ہوئی ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت یہ کہاں سے ملائی ہیں؟ میں نے کہا مخدوم کے در کے گدا ہیں، مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں. وہ سلطان ہے، ہمارے جد ہیں. وہ اپنے منگتوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ والوں کا مقام ہے. یاد رکھیں نبی پاک حسن یہ اولیاء جو ہیں یہ انبیاء کے مظہر ہوا کرتے ہیں. علماء سے پوچھیں یہ بتائیں گے اولیاء انبیاء کے مظہر ہوا کرتے ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیں. اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں مذہب اسلام کو. اللہ کی ایک صفت ہے رحمان، ایک صفت ہے رحیم. اللہ رحیم ہے. کیا ہے؟ رحیم. بولو. اللہ جب پانی برساتا ہے پاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تو پاتے ہی ہیں فائدہ. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں فیض ملتا ہے، انہیں فائدہ پہنچتا ہے. جو اللہ کی تسبیح تحلیل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، انہیں بھی فائدہ ملتا ہے. مگر اللہ کی صفت ہے رحیم. اللہ رحیم ہے، ایک صفت ہے اللہ کی. جو اللہ کو نہیں مانتے بارش کا پانی انہیں بھی فائدہ پہنچاتا ہے. بولیے. بارش جب برستی ہے، جب برسات ہوتی ہے تو فائدہ اسے بھی ملتا ہے جو خدا کو مانتا ہے، خدا کی عبادت، خدا کی پوجا، خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اسے بھی فائدہ ملتا ہے. مگر جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، بارش کا پانی اسے بھی فائدہ پہنچاتا ہے. کیوں؟ علماء کی خاص توجہ کہتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ سب کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح، ہم صحیح، ہم صحیح، ہم کہتے ہم صحیح. مگر اللہ رحیم ہے. رحیم یہ اس کی رحمت ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی روشنی جب دنیا پر چھاتی ہے، دنیا پر سورج کی روشنی پھیلتی ہے تو سورج یہ نہیں دیکھتا کہ کون اللہ کو ماننے والا ہے، کون اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، کون اللہ کی پوجا کرنے والا ہے. بلکہ جس طرح سورج کی روشنی اللہ کے عبادت گزار بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طرح سورج کی روشنی اسے بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے. توجہ فرمائے. ہوا جب چلتی ہے تو کیا یہ دیکھتی ہے کہ بابا کے گھر میں ہوا لگے، ماں میاں کے گھر میں ہوا لگے، سید صاحب کے گھر میں ہوا لگے، اور جو جھوپڑی میں رہ رہا اس کے گھر میں ہوا نہ پہنچے؟ ایسا ہوتا ہے؟ بولو. ایسا لگ رہا ہے کہ گلا کھا کے بیٹھے ہیں آپ. کتنا خاموش ہے. نکاح نہیں ٹوٹے گا، ذریعے نہیں. مفتی صاحب بیٹھے الحمدللہ فقیر دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام میں نے خاک کھانی ہے. اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے گدوں پر بیٹھ کر دستار حاصل کر لی. ہم وہ ہیں جنہوں نے خود جا کر مطبخ میں کھانا کھایا ہے اور
بڑی پریشانی، بڑی محنت، بڑی مشقت سے دستار بندی حاصل کی ہے. الحمدللہ یہ طاقت تھی کہ گھر بیٹھے بیٹھے دستار لے سکتے تھے، مگر ہم ان کی اولاد ہیں. دنیا جنہیں شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کہتی ہے، ہم ان کی اولاد ہیں. دنیا جنہیں شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کہتی ہے. غوث اعظم مادر ذات ولی، ماں کے شکم میں سے اللہ نے ولایت عطا فرما دی، مگر میرے جد نے یہ ذہن دے دیا میں مادر ذات ولی ہوں، پھر بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف جا رہا ہوں تاکہ دنیا جان جائے علم دین مصطفیٰ حاصل کرنا مصطفیٰ کی سنت بھی ہے اور مصطفیٰ کا حکم بھی ہے. ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہوا جب چلتی ہے تو امیر نہیں دیکھتی، غریب نہیں دیکھتی، فقیر نہیں دیکھتی، بادشاہ نہیں دیکھتی، مرید نہیں دیکھتی، فقیر نہیں دیکھتی، پیر نہیں دیکھتی. ارے ہوا تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اللہ کو کون مانتا ہے اور کون اللہ کو نہیں مانتا. سب کو فائدہ، سب کو فیض. اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں ذرا وہ سنیں. یہ اللہ والے شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی، سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز، سرکار مخدوم پاک جن کی ہم اولاد ہیں، آپ کے علاقے سے بہت دور نہیں ہے، 6 کلومیٹر ہے. کتنے کلومیٹر کی دوری ہے؟ مسافر بھی نہیں ہوں گے پھر تو آپ. اتنی کم ڈسٹینس، اتنی کم دوری ہے کہ چوچا شریف میں آنے والے صرف ہندوستان سے نہیں آتے، پوری دنیا انٹرنیشنل پلیس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، پریشانیوں سے نجات مل رہی ہے. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، بیماریوں سے چھٹکارا مل رہا ہے. یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں. جس طرح اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. جب سورج روشنی بکھیرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کون اللہ کی شان سے اسے بھی فائدہ ملتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور اسے بھی فائدہ ملتا ہے جو اللہ کی نہیں مانتا. اسی طرح یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے مخدوم پاک کی بارگاہ میں تمام تر مذہب کے لوگ آتے ہیں. یہ اسی صفات رحمانیہ کے مظہر ہیں، مظہر. اسی لیے ان کے آستانوں سے محبت سب کو ملتی ہے، فیض سب کو ملتا ہے اور پیار سب کو ملتا ہے. اور یاد رکھیں، لیکن جو حضور کے غلام ہیں کیا ہوا؟ ادھر دیکھیے کیا ہوا. اطمینان سے بیٹھو، اور اگر زیادہ تکلیف ہے تو کنارے سے نکل جائیے جس طرح آواز گزرتی ہے آس پاس سے، ورنہ اطمینان سے بیٹھے. عزیزان ملت اسلامیہ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ لوگ صفات رحمانیہ کے مظہر ہیں. ان کے آستانوں پر کوئی کہیں کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، جب وہ پہنچتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے تم کس مذہب کے ہو، یہ پوچھتے ہیں تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہاری حاجت کیا ہے. اور اسی لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز جب سنجر سے ہندوستان تشریف لائے اجمیر معلیٰ، تو آج مورخین لکھنے پر مجبور ہیں، انہوں نے لکھ دیا کتابوں میں کہ عطائے رسول کے ہاتھوں پر 10، 20، 50 لوگ نہیں، 90 لاکھ سے زیادہ لوگ مشرف 90 لاکھ سے زیادہ لوگ مشرف اسلام ہوئے. آپ ذرا بتائیں، یہ عالم صاحب، یہ مفتی صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ قاضی صاحب پوری زندگی 10 لوگوں کو مسلمان نہیں بنا پاتے، کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کرنے کی کوشش کی؟ اس لیے کہ مسلمان بنانے کے لیے بھی انسان کو خود صحیح معنوں میں مسلمان بننا پڑتا ہے. آپ کا اور ہمارا عالم یہ ہے کہ صاحب ایک عالم صاحب نے اچھا کپڑا پہن لیا تو دوسرے عالم صاحب دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، یار یہ لباس کیسے اس کے پاس آ گیا، یہ ٹوپی اتنی قیمتی کیسے پہن رہا ہے، موبائل کیسے اتنا اچھا اس کے پاس آ گیا.
گھر تھوڑا بڑھیا بننے لگا، لگتا ہے چندہ مدرسے کا نہیں گھر کا کر رہے ہیں. یہ عالم ہے ہماری قوم. سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کا مقام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت جو علم سب سے پہلے اٹھے گا، جو سب سے پہلے علم اٹھے گا وہ کون سا علم ہے؟ علم نہیں اٹھتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ علماء ربانی اٹھ جایا کرتے ہیں، وہ عالم دین اٹھ جاتے ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد رسول اللہ کی شریعت کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں وہ علم جو اٹھے گا سب سے پہلے الا ماشاء اللہ علماء میں، وہ کیا ہے؟ علماء کے اندر عاجزی ختم ہو جائے گی، علماء کے اندر اخلاق ختم ہو جائے گا، اور علماء کے اندر محبت ختم ہو جائے گی، علماء کے اندر تقویٰ ختم ہو جائے گا، علماء کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، علماء کے اندر دینداری ختم ہونے لگے گی. عزیزان ملت اسلامیہ الا ماشاءاللہ آپ اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں، دیکھیں عالم تو گلی گلی نظر آ رہے ہیں، مگر عالم صاحب کا عالم یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ آنے والا مقتدی پہلے مجھے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں، میں تو عالم ہوں. علماء کا مقام کیا ہے؟ اب ذرا وہ سنیں، عوام کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. ایک آخری بات، اس لیے کہ مجھے نکلنا بھی ہے، مجھے مفتی بھائی کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں، جب تک آپ نہیں کہیں گے میں خطاب کرتا رہوں گا، آپ اطمینان رکھیے. علماء کا مقام کیا ہے؟ اچھا اتنی ساری جماعت ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل قرآن ہے، میں تو نام بھی نہیں لیتا، میرا مزاج بھی نہیں ہے اس طرح کے خطاب کرنے کا، اس لیے کہ میں اپنے بزرگوں کی کاوش اور ان کے طریقہ کار پر چلنے کا مزاج رکھتا ہوں. بزرگوں کی ہی سیرت کے مطابق زندگی گزار کر انہی کی سیرت اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر خطاب اور تبلیغ کا کام الحمدللہ کر رہا ہوں. میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میرے والد صاحب ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے خطیب اعظم ہند ہیں، مگر ہاں میں جن کی اولاد ہوں اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے. دنیا میں جب تک اسلام رہے گا رسول ہاشمی کے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرتے رہے. توجہ کے ساتھ میری بات سنیں. ہر آدمی کہتا ہے میرے حدیث پاک کو حضور فرماتے ہیں علماء ورثۃ الانبیاء. علماء کیا ہیں؟ بولو. انبیاء کے وارث ہیں. اب جتنی جماعتیں باطلہ ہیں، دیوبندی، وہابی، نجدی، اہل قرآن، اہل حدیث، سب کہتے ہیں بھائی علماء ورثۃ الانبیاء، ہم وارث ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہم ہیں. سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں، مگر وارث ہوگا تو یہ حدیث تو سب پڑھتے ہیں کسی بھائی، یہی تو سمجھانا ہے اور یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مخدوم پاک کا فیض ہے الحمدللہ. ان کے در پر اگر بلی بھی آ جاتی ہے مخدوم پاک سے منسوب ہو جاتی ہے تو اللہ اسے یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ بتا دیتی ہے کہ مہمان کتنے آئے ہیں. ارے اگر بلی جانور مخدوم پاک کے در سے منسلک ہو جائے، محبت کرنے لگے تو اللہ اسے سمجھنے کی، جاننے کی، پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے. ارے تم تو محمد رسول اللہ کے غلام ہو، مخدوم پاک سے عقیدت رکھو گے، گھر بیٹھے بیٹھے دعائیں کرو گے، مخدوم پاک کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کرو گے، تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ہر شخص دیوبندی کہہ رہا ہے ہم وارث ہیں نبی کے لیے، وہابی کہہ رہا ہے ہم وارث ہیں نبی کے لیے، نجدی کہہ رہا ہے ہم وارث ہیں نبی کے لیے، اہل قرآن کہہ رہا ہے ہم وارث ہیں نبی کے لیے، اہل حدیث کہہ رہا ہے ہم وارث ہیں نبی کے لیے، اور اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں کہ ہم وارث ہیں نبی کے لیے. اب ہے کون وارث؟ بھائی یہ رومال ہے، دیکھ رہے ہو؟ بولو. یہ دکھائی بھی نہیں پڑ رہا، آپ یہ بھی نہیں بولنے کو تیار ہے، کیا کروں میں؟ اسی لیے میں علاقے کا جلسہ نہیں کرتا. بھائی باہر جاؤ، گجرات، راجستھان، وہاں مارواڑی چلتی ہے، وہاں گجراتی چلتی ہے، وہ اردو نہ سمجھ پائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی لینگویج نہیں ہے. میں انگریزی میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں، نہ فارسی میں بول رہا ہوں،
میں تو آپ کی اپنی زبان بول رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، پھر بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے، سمجھ سب رہے ہیں، بس عادت ہے ٹھیل کے بات کرنے کی، میں ٹھیل نہیں رہا ہوں اس لیے آپ بول نہیں رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ کیا ہے؟ بولو، رومال ہے۔ اب یہاں جتنے علماء بیٹھے سب یہ دعویٰ کریں کہ میرا رومال ہے، میرا رومال ہے، میرا رومال ہے، اور میں دعویٰ کروں کہ نہیں میرا رومال ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ کس کا ہے؟ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ کس کا ہے؟ تو اس کی کوئی اس میں ایسی نشانی ہو جو کوئی نہیں جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ جب سب کے سامنے عوام الناس کے سامنے بات رکھی جائے گی اور سارے دعوے دار کہیں گے کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی نشانی بتاؤ اس رومال کی جس سے یہ پتا چلے کہ تمہارا ہے، تو سب کے سب خاموش ہو جائے گا۔ دعویٰ انہوں نے جھوٹا کیا ہے، اور جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں بتاؤں گا اس میں ایک نشانی فلاں جہاں ہے جو اس رومال میں موجود ہے، بیٹھنے والے چیک کریں گے نشانی نظر آئے گی تو اٹھا کر کہیں گے حضور یہ رومال آپ کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سارے لوگ کہہ رہے ہیں نبی کے علم کے وارث ہم ہیں، نبی کے علم کے وارث ہم ہیں، جتنی جماعتیں باطلہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کہہ رہی ہے کہ ہم نبی کے علم کے وارث ہیں۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ مثال ایک اور دے رہا ہوں تاکہ ذہن آپ کے قریب بات آپ کے ہو جائے، اس لیے کہ آپ لوگ اہل محبت ہیں، اور جہاں اہل محبت نظر آتے ہیں وہاں میں بات بالکل آسان کر دیتا ہوں، مطلب وہ ہندی کی چندی جسے کہتے ہیں وہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اور آسانی سے سمجھ جائیں۔ ایک شخص نے جج کیا، دعوت کیا، جج صاحب مجھے میرے باپ کی وراثت سے حق ملنا چاہیے۔ کیا دعوت کیا؟ بولو، وراثت سے حق ملنا چاہیے، تیز بولو ورنہ وراثت سے حصہ چلا جائے گا۔ دعویٰ کیا، جج نے کہا باپ نے کیا چھوڑا؟ مکان؟ کہا نہیں۔ کہا کھلیان؟ کہا نہیں۔ دولت؟ کہا نہیں۔ سرمایہ؟ کہا نہیں۔ خزانہ؟ کہا نہیں۔ کہا محل؟ کہا نہیں۔ جج مسکرانے لگا، کہا جب تیرے باپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تو تجھے وراثت میں حصہ کہاں سے ملے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ مطلب یہ ضرور سمجھو۔ جج نے کہا کہ وراثت میں حصہ کہاں سے ملے گا؟ جب مورث نے کچھ چھوڑا نہیں، وارث نے کچھ چھوڑا نہیں، تو پھر تجھے ملے گا کہاں سے؟ مطلب یہ ہے کہ وراثت اسی کو ملتی ہے جس کے مورث اعلیٰ نے اپنے وارث کے لیے کچھ چھوڑا ہو، جس کے مورث اعلیٰ نے اپنے وارث کے لیے کچھ چھوڑا ہو، بلا تشبیہ بلا تمثیل نبی کے علم کے وارث۔ جب ان کے لکھنے والے یہ لکھتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ جب ان کے یہاں تحریروں میں یہ موجود ہے کہ نبی اسی طرح عام انسان ہے، عام بشر ہیں جس طرح ہم عام انسان عام بشر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا مطلب؟ وارث وہی ہوگا جس کے مورث اعلیٰ نے وراثت کے طور کی علم رسول کا وارث وہی ہوگا، ان کا قائل ہوگا، علم ماکانہ کا جو قائل ہوگا وہی وارث علوم دین مصطفیٰ حق ہے۔ جماعت واحد اہل سنت والجماعت ہے۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے سے محبت کیا کرے۔ ایک حاجی صاحب گاؤں میں ایک سے ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک حاجی صاحب حج کا معاملہ بھی قریب ہے۔ وہ پہلے جو حج ہوتا تھا وہ بڑا ٹپیکل اور بڑا ڈیفیکلٹ اور بڑا مشکل ہوا کرتا، 1.5 گھنٹے میں لکھنؤ، اور اسی طرح میں گیا وہاں سے رائے سے پھر چھتیس گڑھ، آسانی کے ساتھ 1.5-2 گھنٹے میں 800-900 حج سے نہیں ہوتا ہوا والا، بلکہ پہلے پانی کے جہاز سے لوگ حج کی، اور خدا نہ خاصہ اگر طوفان آ گیا تو 1 مہینے سے پتہ چلا 40 سے 50 دن لگ جاتے۔ مخالف طرف سے ہوا چلنے لگی، آپ ادھر جا رہے ہو ہوا ادھر سے آ گئی تو واپس تیز طوفان آ گیا تو کنارے لگانا پڑتا۔ یہ عالم تھا، اتنی پریشانی، اتنی دقت، اتنی تکلیف، اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ
परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं, उनका मकाम अल्लाह के हुजूर बुलंद होता है। आज हर महीने उम्रा लोग कर रहे हैं, ऐसे वाले तो धड़ाधड़ उम्रा, एकदम ऐसा लगता है घूमने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सभी को ऐसे इरादे और ऐसी नीयत से हम सभी हिफाजत करें। इसलिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, उस बारगाह का मकाम इमाम फरमाते मैं आगे बताता हूँ। खैर, सफर हज का मामला था, पहले लोग पानी के जहाज से हज किया करते थे। एक हाजी साहब बड़ी तैयारी में लगे और गांव में शोर हो गया, हाजी साहब हज को जा रहे, हाजी साहब हज को जा रहे, हाजी साहब हज को जा रहे। अब आपके यहाँ ये होता होगा जब कोई हज या उम्रे के लिए जाता है तो लोग गुलपोशी करते हैं कि नहीं करते? बोलो भैया, हाथ भी चूमते हैं। आज बताओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इख्तियार दिया कि देखिए इल्म कितनी अजीम दौलत है। जब आदमी इल्म के करीब होता है ना तो फिर वो तारीकियों से दूर हो जाता है, अंधेरों से दूर हो जाता है। अगर कोई चाहता है कि उसकी नस्लें तरक्की कर जाएं, उसका नाम रोशन हो, उसे दुनिया में इज्जतें मिले, मरने के बाद कब्र में आसानियां पैदा हो, मैदान महशर में जब उठे तो उसके साथ मामलात आसानी के साथ पेश आवे, तो उसे चाहिए अपनी नस्लों को आलिम दीन बना दे, हाफिज कुरान बना दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से उसके दिलों को रोशन फरमा दे। दुनिया में भी कामयाब होगा, मरने के बाद भी आसानी। उलमा की कद्र करे। और किबला, मैं बात आ गई तो मैं कह देता हूँ, वैसे मेरा ये मिजाज नहीं है, मगर आप अहले मोहब्बत हैं तो ये जुमला सुन लें कि जो लोग उलमा की कद्र करते हैं, उलमा का अदब करते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं, मरने के वक्त उनका खात्मा भलाई के साथ होता है। और जो उलमा की कद्र नहीं करते, उलमा की इज्जत नहीं करते, उलमा का अदब नहीं करते, उलमा की बेहुरमती करते हैं, 12 मिसालें मौजूद हैं। जागने के वक्त जब रूह कब्ज़ की जाती है तो इतनी बेचैनी का आलम होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करवाया जाए। इसलिए बुजुर्गों की, उलमा की कदर किया करें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी आसानी होगी, मरने के बाद भी आसानी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया 3 चीजों में। एक इल्म, क्या तेज बोलो, इल्म, दूसरा मुल्क की हुकूमत, तीसरा माल। क्या 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 बोलो, तेज बोलो। इल्म, एजुकेशन, दूसरा मुल्क, हुकूमत, किंगडम, तीसरा माल, पैसा, मनी, ये समझते हैं आप, माल। 3 चीजों का अल्लाह ने इख्तियार दिया, इनमें से एक जो चाहे आप कबूल करो। तो हजरत सुलेमान ने माल नहीं कबूल किया, हुकूमत नहीं कबूल की, हजरत सुलेमान ने इल्म को पसंद फरमा लिया। अल्लाह की शान देखिए, जब हजरत सुलेमान ने इल्म को पसंद फरमाया तो अल्लाह ने इल्म के सदक़े में उन्हें माल भी दे दिया और उन्हें मुल्क का हाकिम भी बना दिया। अल्लाह जब इल्म देता है, अल्लाह जब इल्म देता है, मेरा जुमला सुने, अल्लाह जब इल्म देता है तो इज्जतें खुद बहुत मिल जाएगा। इसलिए इल्म के करीब हो। खैर, बात हो रही थी वो हाजी साहब की। हाजी साहब हज के लिए जब लोग आए, गुलपूशी कर रहे हैं, दस्तपूशी कर रहे हैं, हाजी साहब भी, हाजी कम से पाजी ज्यादा थे, सीना चौड़ा हो रहा है, देख रहे हैं आज तो भी जा रहा है, तो कभी सलाम नहीं करता था, उसने भी हाथ चूम लिया, आज तो वो सलाम भी आ गया जो हमेशा देख के भागा करता था। खैर, अब उनका इरादा हज का था नहीं, वो तो सैर की नीयत, घूमने की नीयत। इसलिए देखें, हंसने की बात नहीं है, मेरी बात सुने, पैसे से कोई हज और उम्रा नहीं करता। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। आज मुबारक रात है, मैंने देखा है करोड़पति लोग, अरबपति लोग जिनके पास पैसों की गिनती नहीं है, वो मर जाते हैं, मगर रसूलुल्लाह के शहर और रसूलुल्लाह के रोज़े मुबारक की ज़ियारत नसीब नहीं होती। हाँ, इसी मुल्क हिंदुस्तान में मैंने रिक्शा चलाने वालों को भी देखा है, ऑटो से चल रहे हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु की तरफ से इजाज़त मिल गई और उम्रा भी करके आ जाते हैं, हज करके भी आ जाते हैं। माल की बुनियाद पर लोग रसूल हाशमी के आस्थाने पर नहीं पहुंचते, न गुर्बत की वजह से कोई रुकता है, बल्कि मामला नहीं ये है कि जिसे रसूलुल्लाह चाहते हैं अपने आस्थाने पर बुला लिया। बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इस्लामी खैर, वो हाजी साहब जब तैयार हुए
पूरा गांव इस्तकबाल और गुलकोची दस्तबोसी लोगों ने उन्हें ट्रेन में बैठा दिया। अब जब ट्रेन में बैठा रहा तो बड़ा लंबा सफर ट्रेन का पहले होता था मुंबई से जहाज मिलता था पानी का। कौन सा? बोलो, पानी का जहाज। अब हाजी साहब मुंबई पहुंचे, 3-4 दिन लग गया। अभी भी मुंबई जाओ तो मुझे लगता है 28-30 घंटे तो लगते ही होंगे। अब जब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोयले इंजन से चलती थी, अब तो सब रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिक वाला हो गया, स्पीड बढ़ गई। अब कई दिन के बाद जब पहुंचे तो हाजी साहब की हिम्मत टूट गई। बम्बई पहुंचे, इरादा बदल गया, कहने लगे 4 दिन तो यहीं लग गए, अभी पूरा सफर है। अब पूरा सफर हज बाकी है। उसमें कुछ लोग कहने लगे हाजी साहब, उसमें कुछ लोग कहने लगे कि हाजी साहब इत्मीनान बैठ चल जाएगा। उसमें कुछ लोग कहने लगे हाजी साहब परेशान ना हो, हाजी साहब परेशान ना हो, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हमें पानी के जहाज का सफर करना है। अब हाजी साहब अंदर से माल बहुत था, पैसा बहुत, सरमाया बहुत। अब दुनिया की हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, हर जगह होते हैं। इंडिया में कारोबार चल रहा है, भैया गिट्टी का रेट कितना है, वहां से पूछ रहे हैं रेटवा बढ़ा, धागे का रेट बढ़ा, रुमाल चौका चक्का पता नहीं क्या होता है, रेट बढ़ा कि नहीं, क्या मामला है, अरे कुछ कम तो नहीं हुआ। वहां गए गुंबदे खजरा में और पूरा कारोबार वहां